عظیم شہروں سے لے کر پرامن پہاڑی گاؤں تک یورپ ہمیشہ سے ایک اہم رہا ہے، اور آج بھی یہ براعظم ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متاثر کرتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، خوش آمدید ہماری اس منفرد سفری داستان میں، جہاں ہم آپ کو لے چلیں گے دنیا کے چند مشہور اور دلکش گاؤں کی سیر پر۔ ہر گاؤں کی اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی ہے جو اسے دنیا بھر کے مسافروں کے لیے خاص بناتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے فرانس کے ریکاماڈور سے لے کر یونان کے لینڈوس تک، جہاں قدیم کہانیاں اور حیرت انگیز مناظر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو آئے اس یادگار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ریکاماڈور قرون وسطیٰ کا ایک شاندار گاؤں ہے جو جنوب مغربی فرانس میں لار ڈپارٹمنٹ میں واقع ہے۔ دریائے الزو کی گھاٹی کی چٹانوں میں بنایا گیا، یہ فرانس کے سب سے مشہور زیارت گاہوں میں سے ایک ہے اور ایک اہم سیاحتی مقام ہے جو اپنی مذہبی اہمیت اور تاریخی فن تعمیر اور دلکش مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ سائٹ پرہاسک دور سے آباد ہے، غاروں کی پینٹنگ اور مکانات کے ثبوت کے ساتھ۔ ریکاماڈور کا نام روک آف اموٹر سے آیا ہے جو اسے سینٹ اموڈر سے جوڑتا ہے۔ لیجنڈ کے مطابق سینٹ اموڈر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زائکس جیسی بائبلی شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی عیسائی دور میں یہاں مقدس مقام کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقبرہ 12ویں صدی میں دریافت ہونے کے بعد یہ ایک اہم زیارتی مقام بن گیا۔ 12ویں صدی تک ریکاماڈور نے ایک زیارت گاہ کے طور پر شہرت حاصل کی، خاص طور پر سینٹ جیمز کے راستے پر۔ یاتریوں نے یہاں بلیک میڈونا کی تعظیم کے لیے سفر کیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ معجزاتی طاقتیں رکھتی ہیں۔ اس سائٹ نے بادشاہوں، رئیسوں اور عام لوگوں کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ریکاماڈور کو وار آف ریلیجنس جو 16ویں صدی کے دوران لڑی، ان کے دوران زوال کا سامنا کرنا پڑا اور اسے صدیوں تک چھوڑ دیا گیا۔ 19ویں صدی میں بحالیوں کی کوششوں نے اسے دوبارہ مقبولیت میں لایا۔ ریکاماڈور مذہبی زیارت گاہ کے لیے مشہور ہے۔ بلیک میڈونا کا مجسمہ جو 12ویں صدی کا ہے، نوٹری ڈیم کے چیپل میں رکھا گیا ہے۔ زائرین اکثر 216 قدموں والی عظیم سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں جو ہرم کی طرف جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے گھٹنوں کے بل جاتے ہیں، ایسا عقیدت کے طور پر کرتے ہیں۔ ریکاماڈور کی عمارتوں کو چونا پتھر کی ایک ڈرامائی چٹانوں میں چنا گیا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ درمیانی ہوا میں لٹکی ہوئی ہوں۔ اس کی کھڑی چٹانوں، سمٹنے والے راستے اور قرون وسطیٰ کی توجہ کی وجہ سے اسے اکثر پریوں کی کہانی کے گاؤں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ گاؤں فرانس کی کیپٹل سٹی سے تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے۔ اب ہم اٹلی کی کیپٹل سٹی روم سے 450 کلومیٹر دور پورٹوفینو گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ پورٹوفینو ایک دلکش ماہی گیری کا گاؤں ہے جو لیگویریا اٹلی کے علاقے میں اطالوی رویرا پر واقع ہے۔ اپنی شاندار بندرگاہ، رنگ برنگی عمارتوں اور عیش و آرام کی کشش کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ بحیرہ روم میں سب سے زیادہ خصوصی اور مطلوب مقامات میں سے ایک ہے۔ پورٹوفینو کی تاریخ رومن دور سے ہے، جب اسے پورٹ ڈیلفنی کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد کے پانیوں میں بڑی تعداد میں ڈولفنز آباد تھیں۔ یہ صدیوں سے ماہی گیری کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ماہی گیری اور سمندری تجارت کے ذریعے اپنی معیشت کو برقرار رکھتا تھا۔ 10ویں صدی تک پورٹوفینو جمہوریہ جنیوا کے کنٹرول میں آ گیا، جو بحیرہ روم میں ایک بڑی سمندری طاقت تھی۔ اس نے تاجروں کے لیے ایک اسٹریٹجک بندرگاہ کے طور پر کام کیا۔ پورٹوفینو 19ویں صدی کے آخر تک ماہی گیری کا ایک پرسکون گاؤں رہا، جب اس نے اپنی خوبصورتی اور سکون کی طرف یورپی اشرافیہ اور فنکاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ 19ویں صدی میں سیاحت کے عروج نے اس کی معیشت میں ماہی گیری سے مہمان نوازی کی میزبانی میں تبدیلی لائی۔ 20ویں صدی کے وسط تک پورٹوفینو مشہور شخصیت، سیاستدان اور امیر مسافروں کے لیے کھیل کا میدان بن گیا۔ مشہور نام جیسے الزابتھ ٹیلر، ہمفری بوگارٹ اور صوفیا لورین جیسے اکثر یہاں تشریف لایا کرتے تھے، جس سے اس کی حیثیت
ایک لگژری منزل کے طور پر مستقیم ہوئی۔ آج یہ اٹلی کے سب سے دلکش اور خصوصی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ گاؤں اپنی چھوٹی لیکن مشہور کریسنٹ کی شکل والی بندرگاہ کے لیے مشہور ہے، جس میں رنگین پسٹل عمارتیں ہیں جو کرسٹل صاف پانیوں کو دیکھتی ہیں۔ آس پاس کے مناظر میں سرسبز و شاداب پہاڑیاں اور بحیرہ لوگرین کے فیروزی پانی شامل ہیں۔ پورٹوفینو پرتعیش سیاحت کا مترادف ہے، جس میں اعلیٰ درجے کی بوتیک، لگژری یاٹ، 5 اسٹار ہوٹل اور عمدہ ریسٹورنٹ شامل ہیں۔ یہ عالمی مشہور شخصیات اور اشرافیہ کے درمیان ایک پسندیدہ منزل ہے۔ کاسٹیلو براؤن شاندار نظاروں کے ساتھ ایک تاریخی قلعہ ہے جو 16ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ یہ بعد میں 19ویں صدی میں برطانوی قونصل مونٹیگ گیٹس براؤن کی رہائش گاہ بن گیا۔ اس علاقے میں متنوع سمندری زندگی، جہاز کے ملبے اور پانی کے اندر موجود مجسمے جیسے مشہور کرائسٹ آف دی ایبس عیسیٰ کا ڈوبا ہوا مجسمہ ہے۔ پورٹوفینو کی توجہ نے فنکاروں، شاعروں اور فلم سازوں کو کئی سالوں سے متاثر کیا۔ اس کی خوبصورت ترتیب فلموں، پینٹنگز اور لٹریچر میں نمایاں ہے، جو اس کی کشش کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم بیلجیم کے گاؤں ڈنانٹے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بیلجیم کی کیپٹل سٹی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے۔ ڈنانٹے ایک دلکش گاؤں ہے جو رویر میوز کے کنارے آباد ہے اور کھڑی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ اپنے شاندار مناظر، بھرپور تاریخ، ثقافتی ورثے اور سیکسوفون کی جائے پیدائش کے طور پر مشہور ہے۔ ڈنانٹے پرہاسک زمانے سے آباد ہے اور دریائے میزو پر اس کے اسٹریٹجک مقام نے اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ قصبہ قرون وسطیٰ کے دور میں پروان چڑھا، جو تجارت اور دھات کاری کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا، خاص طور پر تانبے کے برتنوں کے لیے۔ ڈنانٹے 15ویں صدی کے دوران ڈنانٹے پڑوسی شہر لیج اور برگنڈی کے طاقتور ڈیوکس کے ساتھ تنازعات میں الجھ گیا۔ 1466 میں چارلس ڈی بولٹ نے ڈنانٹے کو برطرف اور تباہ کر دیا۔ بغاوت کے بدلے میں اپنے شہریوں کو دریا میں پھینک دیا۔ یہ واقعہ قصبے کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ پھر فرانس نے ڈنانٹے کو دوبارہ تعمیر کیا اور 16ویں اور 17ویں صدی تک ایک اہم تجارتی مرکز رہا۔ یہ بعد میں نپولین کے دور میں فرانسیسی حکمرانی کے تحت آ گیا اور بالآخر 1830 میں اپنی آزادی کے بعد بیلجیم کا حصہ بن گیا۔ ڈنانٹے پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک بڑے قتل و عام کا مقام تھا۔ 23 اگست 1914 کو جرمن افواج نے انتقامی کارروائی کے ایک حصے کے طور پر 675 شہریوں کو ہلاک کیا، جس سے قصبے کی تاریخ پر ایک دیرپا داغ رہا۔ قصبے کے اوپر واقع ڈنانٹے کا قلعہ اس عرصے کے دوران ایک اہم فوجی کردار ادا کرتا تھا۔ ڈنانٹے اڈولف ساکس کا آبائی شہر ہے، جو سیکسوفون کے موجد تھے، جو 1814 سے 1895 تک رہے۔ میزو دریا کے ساتھ ڈنانٹے کا مقام اور اس کی ڈرامائی چونا پتھر کی چٹانیں ایک دم توڑنے والی ترتیب بناتی ہیں۔ کالجیٹ چرچ آف نوٹری ڈیم کا نظارہ اس کے حیرت انگیز پیاس کی شکل کی گھنٹیوں کے ٹاور کے ساتھ چٹانوں کے خلاف بیلجیم کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ زائرین قلعے کی سیر کر سکتے ہیں، جس میں تاریخی نمائشیں، نمونے اور شہر کے فوجی جو ماضی کو اجاگر کرنے والا میوزیم ہے۔ اس کے پرکشش مقامات میں ہانس اور لیسس کی غاریں بھی شامل ہیں، جو قدرتی چونا پتھر کی شکلوں اور زیر زمین دریاؤں کی تلاش کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ زائرین یہاں میزو دریا میں کشتی کی سواری کرتے ہیں، جس سے ڈنانٹے کے دلکش ماحول کے منفرد نظارے ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ناروے کے بڑے ہی خوبصورت اور برف کے پہاڑوں سے گھرے ہوئے گاؤں فجائل لینڈ گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ فجائل لینڈ ایک چھوٹا دلکش گاؤں ہے جو ویسٹ لینڈ ناروے میں واقع ہے۔ فجورڈ اور گلیشیئرز کے درمیان واقع فجائل لینڈ اپنی قدرتی خوبصورتی، بھرپور ثقافتی ورثے اور ناروے کے بک ٹاؤن کے طور پر منفرد کردار کے لیے مشہور ہے۔ یہ شاندار فجائل لینڈ فجورڈ کے آخر میں واقع ہے۔ فجائل لینڈ صدیوں سے آباد ہے، ابتدائی کاشتکاری برادریوں کے ثبوت کے ساتھ بلند و بالا پہاڑوں اور گلیشیئرز کے دامن میں واقع۔ اس کا مقام زرخیز زمین اور ماہی گیری
और नकलो हमल के लिए फिजोर्ड के पानियों तक रसाई फराहम करता था। 20वीं सदी के आखिर तक फजाइल लैंड तक सिर्फ किश्ती के जरिए ही रसाई हासिल थी। 1986 में फजाइल लैंड को पड़ोसी इलाकों से मिलने वाली सुरंगों के खोलने से रसाई और सियाहत में बेहतरी आई। गांव ने जदीद दौर के मुताबिक ढालते हुए अपने छोटे साइज और दिलकशी को बरकरार रखा। 19वीं सदी के बाद सियाहों और सयाहदान फजाइल लैंड की तरफ खींचे गए, क्योंकि इसके मौजूद ग्लेशियर जो मेन लैंड यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं, और 20वीं सदी में सियाहत एक अहम सनद बन गई जो यहाँ फजाइल लैंड के ग्लेशियर्स को देखना चाहते थे। जैसे बोया ब्रीन ग्लेशियर्स, एक शानदार ग्लेशियर बाजू जो गांव से नजर आता है और कार के जरिए काबिल रसाई है। सूप हैले ब्रीन ग्लेशियर्स अपनी हैरत अंगेज खूबसूरती और वादी में उतरने वाले बर्फानी तोदे के लिए जाना जाता है। नॉर्वेजियन ग्लेशियर्स म्यूजियम जो फजाइल लैंड में वाक़या है एक बड़ा पुरकशिश मुकाम है। ये ग्लेशियर्स आबो हवा की तब्दीली, मुकामी जोग्राफिया पर अंटार्कटिका जैसी नुमाइश फराहम करता है, जहाँ ज़ाहरीन बर्फानी साइंस के बारे में जान सकते हैं। ये गांव नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। इसके रास्ते में पहाड़ों, fjords और सुरंगों के जरिए कुदरती ड्राइव शामिल है। ड्रामई पहाड़ों और ग्लेशियर से घिरा हुआ फजाइल लैंड पैदल सफ़र के बहुत से रास्ते पेश करता है जो महारत की तमाम सतहों को पूरा करता है। यहाँ की पनडुब्बियों में ग्लेशियर्स हाइक, पहाड़ी ट्रैक और वादी की सैर शामिल हैं जो fjord और लैंडस्केप के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। सिर्फ चंद सौ की आबादी के साथ फजाइल लैंड एक खूबसूरत और पुरअमन माहौल बरकरार रखता है। ज़ाहरीन इसके रवायती नॉर्वेजियन लकड़ी के मकानात, पुरसकून पानियों और अछूते कुदरती माहौल से मुतासिर होते हैं। अब हम यूनान की कैपिटल सिटी से 500 किलोमीटर दूर लेंडोस गांव की तरफ चलते हैं। लेंडोस रोड्स के जजीरे पर वाक़या एक हैरत अंगेज साली शहर है जो बहरा एजियन का हिस्सा है, जो अपने मशहूर सफ़ेद धोए हुए मकानात और खूबसूरत साहलों के लिए जाने जाते हैं। लेंडोस यूनान के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। ये तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती को यकजा करता है जो इसे मुसाफिरों में पसंदीदा बनाता है। लेंडोस की बुनियाद डोरियस ने 10वीं सदी कबल मसीह के आसपास रखी थी और कदीम यूनान में एक अहम शहरी रियासत बन गई थी। इसके महल्ले वकू ने इसे मशरकी बहरा रूम में तजारती और समंदरी सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ बना दिया। लिंडीज में एक्रोपोलिस कस्बे और बहरा एजियन को देखने वाली एक पहाड़ी के ऊपर बैठा है। कदीम ज़माने में इसमें शहर की सरपरस्ती देवी अथीना लंडिया के लिए वक्फ ये एक मंदिर था और ये मंदिर 300 BCE के आसपास तमीर किया गया था और इबादत और ज़ियारत की एक बड़ी जगह बन गया। और एक्रोपोलिस ने बाद के अदवार में किले के तौर पर भी काम किया, जिसमें बाज़ंतीनी, कुरोने वस्ता और उस्मानी दौर शामिल है। हेलेनिस्टिक दौर के दौरान लिंडास मुसलसल तरक्की करता रहा। फिर रोमन असूलों के तहत लिंडोस ने मजहबी और तजारती मरकज़ के तौर पर अपनी अहमियत बरकरार रखी और 14वीं सदी के दौरान नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने उस्मानी हमलों के खिलाफ दफा के लिए एक्रोपोलिस को मजबूत किया। लिंडोस 16वीं सदी में उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया, जिसने कस्बे के फ़न तमीर और सकाफत को मुतासिर किया। जदीद दौर में ये गांव एक मशहूर सियाहती मुकाम में तब्दील हो गया है जो अपनी तारीख, आसार कदीमा के मकामात और कदीम साहलों के लिए जाना जाता है। लेंडोस अपने सफ़ेद धोए हुए मकानात और तंग सिमटती गलियों के लिए मशहूर है जो यूनानी जजीरे के रवायती फ़न तमीर की याद दिलाती है। घरों को मज़ीक, बोगेनविला और खूबसूरत छतों से मुज़य्यन किया गया है, जिससे पोस्ट कार्ड के लिए बेहतरीन मंजर पैदा होता है। लिंडोस यूनान के कुछ खूबसूरत साहलों पर फ़ख्र करता है, जैसे सेंट पॉल की खलीज, फिरोज़ी पानियों वाली एक छोटी पनाहगाह वाली खलीज जिसका नाम पोलोस रसूल के नाम पर रखा गया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो यहाँ उतरे थे। लिंडोस बीच सुनहरी रेत और अथेले पानियों वाला ख़ानदानी साहल है जो तैराकी और धूप के लिए बेहतरीन है। पालस बीच आराम के लिए एक पुरसकून जगह है।
تو یہ تھے وہ تاریخی اور خوبصورت گاؤں جو دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں، چاہے وہ ریکامڈور کی مذہبی کہانیاں ہوں، پورٹوفینو کی دلکش بندرگاہ، ٹرنانٹے کے سیکسوفون کی میراث، وجائے لینڈ کے گلیشیئرز یا لنڈوس کے قدیم تاریخ۔ ہر جگہ پر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے، محسوس کرنے اور حیران ہونے کا موقع ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سفری داستان کو اتنا ہی انجوائے کیا جتنا ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے محنت کی ہے، اور اب آپ ہماری اس محنت کو سراہنے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دنیا کے مزید دلچسپ مقامات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھ کر سفر کرتے رہیں۔